امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں درست ہے۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آپ امام حسین کے تعلق سے کچھ سنیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، وہ خواب اتنا دردناک بھیانک خواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں او ام الفضل، آپ بیان فرمائیے وہ کون سا خواب تھا، کیسا خواب تو نے دیکھا ہے؟ تو حضرت ام الفضل فرماتی ہے بہت ہی بھیانک خواب تھا۔ تو سونے مدنی کریم فرماتے ہیں ام الفضل بتاؤ تو صحیح کیسا خواب تو نے دیکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا ام الفضل فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے میرے آغوش میں آ کے رکھا گیا ہے، میرے آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو میرے سونا مدنی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل، تو نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے تو انشاءاللہ میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے ایسا ہی واقعہ ہوا، ایسا ہی حقیقتاً ہوا کہ حضرت فاطمہ کے گھر امام حسین پیدا ہوئے اور امام حسین دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں جلواگر ہوئے اور پھر وہ میرے آغوش میں آ گئے۔ اتنے میں پھر میرے نبی سونے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور خبر دی کہ یا رسول اللہ، ان قریب آپ کی امت آپ کے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس بچے کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس بچے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا جبرائیل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی۔ تو سونے مدنی کریم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے میرے سونے امام حسین کی شہادت ہونے والی جگہ کی سرخ مٹی لا کر مجھے دی۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی دیا۔ اس وقت حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چومتے رہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب خدا علیہ السلام، آپ جس گلے کو بڑی محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا، آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کی سرخ مٹی کو پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ درد بھرا خبر سنایا۔ تو حضرات محترم آپ سمجھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گود میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے گلے کو چوم رہے ہیں، ان سے پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اتنے میں ہی جبرائیل کے غم کی خبر دے رہا ہے۔ اب سوچیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ تو سیدہ زہرا نے اپنے بابا کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی ابا جان، لوگ اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، سر کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی، جناب سیدہ نے بیٹی، یہ امام حسین جو تیرا لخت جگر ہے اس کا گلا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ وقت ایسا آئے گا کہ اس کے گلے کو میری امت ہی کے لوگ شہید کر دیں گے، اس کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے، کیا میں نہیں ہوں گی، کیا امام حسین کا بابا علی نہیں ہوگا؟ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ نہ اس وقت تو رہے گی، نہ میں رہوں گا، نہ امام حسین کے بابا رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس بچے کا نام کیا رکھا؟ شیر خدا نے عرض کی آقا اس بچے کا نام تو آپ ہی کو رکھنا ہے۔ ابھی نبی پاک خاموشی تھے، جبرائیل علیہ امین تشریف لائے، خدمت حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائے، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت امام حسین کو کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی میری لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہ سے نگاہ ملاتے ہوئے جواب دیا نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کا ہے، کان حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں میں قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پہ قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن سناؤں گا۔ آنکھوں پہ امام حسین نے نانا جان کو جواب دے دیا، جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ذکر گوشہ بطول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، مگر ذکر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت ہے، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی اہمیت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، خدا کو ناز ہے۔ اور ہواؤں اور ہو بھی کیوں نہ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسماں والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہے اور بہشت کے غلاماں بھی کرتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش اعظم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرخے فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کے لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اور محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا امام حسین ہی کا کام ہے۔ اس دنیا میں اہل بیت سے بغض و کینہ رکھنے والے ایسے بھی خارجی ہیں جو اپنے بغض و کینہ کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے گئے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت منوانے کے لیے گئے، مگر اے عدرت پیغمبر تے تسدد رکھنے والے خارجیوں، اے امام حسین کو یزید کی حکومت کے باغی کہنے والے یزیدیوں، اپنی آنکھوں میں تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو، اپنے دلوں میں بغض و کینہ کے غباروں کو ہٹا کر سوچو، اپنی عقل و ہوش پر یہ خارجیت کے پٹیاں اتار کر سمجھو، اپنے دماغ شعور سے دشمنی
امام حسین کی مٹی کو جھاڑ کر بات کرو۔ اگر لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لے جاتے، مدینے کے غازیوں کی فوج لے کر جاتے، مکہ کے محاذرین کی تلوار لے کر جاتے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے 6 ماہ کے شیر خوار دودھ پینے والے علی اصغر کو ساتھ لے کر نہ جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو لے کر نہ جاتے، اپنی بہن زینب کو نہ لے کر جاتے۔ وہ لڑنے نہیں گئے تھے مگر ان کو مجبور لڑایا گیا۔ جھگڑا ایک خلافت کا نہیں تھا، کسی امامت کا نہیں تھا اور کسی سعادت کا نہیں تھا، جھگڑا تھا تو اسلام کی سرحدوں کو توڑنے کا تھا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی تھی، تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا تھا۔ اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہوتی اور اس کا نظام بھی حکومت بھی غیر شرعی نہ ہوتا اور اس کی طرز سلطنت بھی غیر دینی نہ ہوتی، اگر وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتا اور آئینہ قرینہ نافذ کرتا، وہ اسلام کی سرحدوں کو نہ توڑتا تو دین کے قواعد و ضابطے کی توہین نہ کرتا اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بغاوت نہ کرتا، اپنی حکومت کو شخصی ناز اور تخلط خیالات پرستی کا شکار نہ ہوتا اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی حکومت خالص اسلامی دینی شرعی رکھتا، تو پھر اگر امام حسین علیہ السلام اس کے حکومت کے خلاف کرتے تو پھر ان پر بھی الزام لگایا جاتا تو پھر درست ہوتا، اور جب یزید نے ایسا نہیں کیا اس پر کوئی اعتراض کرنا صرف بددیانتی ہی نہیں بد دینی بھی ہے۔ امام علی مقام کے بے سر و سامان آنے پر تقلید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ آخر تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے اور اپنے ساتھ عورت اور بچوں کو کیوں نہ لائے؟ مگر ایسے لوگ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شاج و شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے، جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، شاج و سامان لے کر آتا ہے، اور جب حق آیا تو بے سہارا آیا، بے وسیلہ آیا، بے شاج و سامان آیا، تنہا آیا۔ نمرود کے ساہی بہادر میں تاریخ کا بیٹا ابراہیم ہو، یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزند موسیٰ ہو، کفار مکہ کے مجلس میں عبداللہ کا در یتیم ہو، یا یزید کے مقابلے میں فاطمہ کا لخت جگر ہو، فرعون کو خداوند تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہیت دی، تخت و تاج دیا اور مصر کا راج دیا، مگر وہ بدبخت انسان خدا تعالیٰ کے اس عطیے کو اپنی عقل و دانش و اپنا ہی حسب کمال سمجھ بیٹھا، اور پھر اس میں اتنا تکبر غرور آ گیا اور اس میں اتنی سرکشی نافذ پیدا ہو گئی کہ سب کچھ دینے والوں کے مقابلے میں انا ربک الاعلیٰ بن بیٹھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی، دولت و حشمت دی اور بخت جمال دیا، مگر بدقسمت انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ نہ بن سکا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کی سرداری تھی، مکے کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا تو نہ بنے مگر اپنے ہی ہاتھ سے سرتاش ہو گئے، بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی اور شخصی حکومت اور امران بادشاہیت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمان کا امیر سمجھ بیٹھا، مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت
فرعون دریائے نیل کے لہروں میں ڈوبا، نمرود کو مچھر نے مارا، ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا، یزید درد قلوج سے ختم ہوا، اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب بنے، حضرت امام حسین شہیدوں کے امام بنے۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصروں کے خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا، اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہو گیا، ابو جہل ختم ہوا، اس وقت کے عربوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل قتل ہوا، اس وقت عربوں کا بادشاہ بے نشاں ہو گیا، یزید مر گیا، اس وقت کے عربوں اس عراقوں کے تاجدار چل بسا، مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصروں نے آنسو بہائے، نہ نمرودوں نے روئے، نہ رومیوں نے، نہ ابو جہل کے مرنے پر کفار والوں نے ماتم کیا، نہ ہی یزید کی موت پہ عراقوں نے گردشزاری کی، عرض کے دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی رویا نہ ہی کوئی روئے گا، مگر نہر فرات کے کنارے پر شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے رو رہے ہیں، افغانستان والے رو رہے ہیں، پاکستان والے رو رہے ہیں، کلیجہ پھٹ رہا ہے، ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہ بھر رہے ہیں، مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں یہی نہیں، بلکہ اس کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک تازہ خون کے فوارے نکلے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نشاں ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہوا، مر کر نمرود مٹ گیا، مگر میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی، مر کر بھی حیات، شہید ہو کر بھی زندے، اس لیے کہ اس کا نام زندہ ہے، اس کا عمل زندہ ہے، اس کا کردار زندہ ہے، اس کا نام لینے والا زندہ ہے، اس کے غلام زندہ ہیں اور ان کے ماننے والے زندے ہیں۔ امام حسین کون امام حسین؟ جو عابد تھے، ایسے عابد کے تنہا مظلومی و بے بسی کے عالم میں بھی شب عاشوراء کی ساری رات اپنی خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خنجر بھی 2 نفل نماز ادا فرمائی۔ کون امام حسین؟ جو بہادر تھے، ایسے بہادر کے بے سر و ساما اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ٹوٹتے رہے، اور ایسے بہادری کہ جن پر تیروں کا